بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاطعمہ میں ایک حدیث لے کر کے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ 130 آدمی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ایک شخص نے 1 سا آٹا پیش کیا، اس کو گوندھ لیا گیا، گوندھ کر کے روٹی بنا لی گئی۔ اتنے میں ایک لمبا تڑنگا مشرک اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اس طرف آ نکلا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں بیچنے کے لیے ہیں یا تحفہ دینے کے لیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں بیچنے کے لیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے شروع میں بتایا کہ ہم 130 آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدی، اس کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی کلیجی بھوننے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب کلیجی بھون کر تیار ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کی کلیجی جب بھون کے تیار ہو گئی تو 130 آدمیوں میں سے 130 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو حضور نے اس کلیجی کا ٹکڑا نہ دیا ہو، اور یہاں تک کہ جو شخص وہاں موجود نہیں تھا اس کے لیے حصہ بچا کر رکھ دیا گیا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد باقی جو گوشت تھا ایک بکری کا، اس کو پکا کر 2 برتنوں کے اندر رکھ دیا گیا، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے ایک بکری کا گوشت پیٹ بھر کر کے کھایا، تناول کیا، اور برتنوں میں اس کے باوجود بھی گوشت باقی رہا، جو سالن یا کھانا تیار کیا گیا تھا وہ باقی رہا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو جب قافلہ تیار ہوا تو ہم نے اس کو اونٹوں پہ اپنے ساتھ لاد لیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی انمول اور بہترین معجزہ ہمیں نظر آتا ہے، وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب الاطعمہ یعنی کھانے کے باب میں اس عنوان کے تحت لے کر کے آئے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا جائز ہے۔ تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں، لیکن حد سے تجاوز کر جانا یہ فضول خرچی اور اسراف کے اندر شامل ہے، اور فضول خرچی اور اسراف کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کھانے کے اعتبار سے پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اس پر آپ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام ایک
جملہ بولا جاتا ہے کہ پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی، یعنی بندہ کھاتا رہتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے لیکن لذت ختم نہیں ہوتی، آنکھ نہیں بھرتی، اور جی میں آتا ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ کا بدن بیماریوں کا شکار ہوگا، آپ کا بدن سستی کا شکار ہوگا، آپ کا بدن موٹاپے کا شکار ہوگا، آپ عبادات کے اندر غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر اگر آپ کھانے کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور جس طرح کی باقی مفہومی احادیث ہم نے پڑھیں، ذکر ہوا ان احادیث کا کہ بھوک چھوڑ کر کھانا کھانا چاہیے، بھوک ابھی باقی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، پھر پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے۔ یہ احادیث مبارکہ اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا بدن تندرست و توانا رہے گا، سستی کی بجائے ہمارے بدن میں چستی ہوگی، عبادات کے اندر غلبہ رہے گا، عبادات میں دل لگی رہے گی، پوری توجہی کے ساتھ ہم اپنے تمام تر معاملات جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس دور میں اکثریت اس بات سے پریشان ہے کہ وہ موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، دیگر کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کی ہدایات پر کوئی مارننگ واک کر رہا ہے، کوئی ایوننگ واک کر رہا ہے، کوئی جم خانہ جا رہا ہے، طرح طرح کے معاملات لوگوں نے اپنا رکھے ہیں۔ تو بڑا بہترین ہے ہمارے لیے کہ ہم سنت نبوی کے مطابق اپنے کھانے کے معاملات بنا لیں۔ جب ہم سنت نبوی کے مطابق اپنے کھانے کو مینج کر لیں گے، اپنے کھانے کی ترتیب اس مطابق کر لیں گے، تو پھر یقیناً بالضرور ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ تندرست و توانا ہوگا، ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے، موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے اس کے 7 مراتب بیان فرمائے کھانا کھانے کے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اتنا کھایا جائے کہ جس سے جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے، پھر اس پر مزید اتنا اضافہ کیا جائے کہ نماز اور روزے کی ادائیگی آسان ہو، اس کے بعد پھر مزید اتنا کھایا جائے کہ پھر نوافل بھی ادا کیے جا سکیں، یعنی کم از کم اتنا کھایا جائے، پہلا درجہ جو ہے کہ کم از کم انسان کی زندگی باقی رہے، جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے، پھر اس پہ مزید اتنا کھا لیا جائے کہ انسان کم از کم نماز اور روزہ ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کم کھائیں اور اس قدر لاغر ہو جائیں کہ زندہ تو رہیں لیکن روزہ رکھنے کے قابل بھی نہ رہیں کمزوری کی وجہ سے، نماز ادا کرنے کے قابل بھی نہ رہیں کمزوری کی وجہ سے، تو مزید اتنا اضافہ کر لینا چاہیے کہ نماز اور روزے کی ادائیگی آسان ہو۔ اور اس کے بعد چونکہ نوافل کا بڑا اجر ہے کہ نوافل سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مزید اتنا کھائے کہ نوافل بھی ادا کر سکے۔ پھر فرماتے ہیں جو چوتھا درجہ ہے وہ یہ کہ اپنی خوراک میں اتنا اضافہ کرے کہ کمائی کے قابل ہو سکے، یعنی اگر اسے محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے تو وہ محنت مزدوری کر سکے، ایسا نہیں کہ اس کا جسم، اس کا بدن اتنا لاغر ہو کہ اگر اسے کوئی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے محنت مزدوری کے لیے تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو پھر سے دہراتے چلے آتے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ اتنا کھائے کہ جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے، پھر اس پہ مزید اتنا اضافہ کرے کہ نماز اور روزے کی ادائیگی آسان ہو، پھر مزید اتنا اضافہ کرے کہ نوافل ادا کیے جا سکیں، پھر مزید اتنا اضافہ کرے کہ کمائی کے قابل ہو جائے، محنت مزدوری کے قابل ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 1/3 پیٹ بھر کر کھانا یہ جائز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا کھائے کہ جسم بوجھل ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، تو اس طرح پیٹ بھرنا مکروہ ہے۔ اور اس پر مزید اگر اضافہ کرے، یعنی اگر اتنا کھا رہا ہے کہ جس سے جسم بوجھل ہو رہا ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تو یہ تو مکروہ ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کھاتا ہے، اتنا کہ معدے پہ بوجھ پڑے اور انسان بیمار رہنے لگے، تو کہتے ہیں کہ اس قسم کا پیٹ بھر کر کھانا کھانا منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ 7 مراتب دہراتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔
اور بڑا ایک خوبصورت انہوں نے ہمیں کھانے کے متعلق میانہ روی یا کھانے کے متعلق اعتدال کی بات ہمیں بتا دی، اور یہ کہ اتنا کھانا چاہیے کہ جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے، پھر مزید اتنا اضافہ کرے کہ انسان نماز اور روزے کی ادائیگی کر سکے، پھر مزید اتنا کھانا کھائے کہ نوافل ادا کرنے کے قابل ہو سکے، پھر مزید اتنی خوراک کا استعمال کرے کہ کمائی کے محنت مزدوری کے قابل ہو جائے۔ 1/3 پیٹ بھر کر کھانا کھانا جائز ہے۔ اگر اتنا زیادہ کھا لے کہ جسم بوجھل اور نیند کا غلبہ آ جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اور اگر اس پر اتنا اضافہ کر دے کہ معدے پہ بوجھ پڑ جائے اور انسان بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس قسم کا پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ منع ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے کھانے کو دینی تعلیمات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق، نبوی تعلیمات کے مطابق، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک بڑا خوبصورت سا کلیہ ہمیں دے دیا، اگر ہم اس کے مطابق کریں تو ہم جم سے بچ سکتے ہیں، ہم صبح و شام کی دوڑ سے بچ سکتے ہیں، ہم ڈاکٹروں سے بچ سکتے ہیں، ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ہم طرح طرح کی دواؤں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم موٹاپے کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اور موٹاپا یہ یقیناً ایک لعنت ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ جو لوگ اس موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں وہی اس سے واقف ہیں کہ وہ کس قدر مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام تر معاملات سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ کھانے کے آداب میں کہ کھانا اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے، کھانے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ بہت کم کھانا چاہیے کہ جسم لاغر اور کمزور ہو جائے، اور نہ ہی پیٹ بھر بھر کے کھانا کھانا چاہیے تاکہ جسم جو ہے وہ بیماریوں کی آماجگاہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کھانے کے معاملات میں سنت نبوی کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔